دیکھا کہ انہی تختوں سے ایک کشتی جڑ گئی، کشتی بن گئی، اور وہ کشتی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو خود لے جاتی ہے اور لے آتی ہے، اور ان سے کرایہ بھی وصول کر رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک کشتی بنی، وہ دریا میں آئی اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس نے آنا جانا بھی شروع کر دیا، اور اس نے مسافروں کو اٹھانا پہنچانا شروع کر دیا، اور پھر ان سے کرایہ بھی وصول کرنا شروع کیا۔ اس لیے یہ جب میں نے دیکھا نظام تو میں حیران ہو کے وہاں کھڑا رہا اور یہ دیکھتا رہا، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی۔ تو اس دہریے نے کہا کہ یار اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے مصنف ہو، اتنے بڑے مفسر ہو، اتنے بڑے محدث ہو، اتنے بڑے فقیہ ہو، اتنے بڑے فلسفہ نگار ہو، اور اس کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود تختے بنے، خود بخود کشتی بنے، خود بخود کشتی چلے، اور خود بخود وہ کرائے وصول کرے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، کہتے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو کارخانہ قدرت چل رہا ہے یہ بھی بغیر اللہ کے نہیں چل سکتا، اس نظام کو بھی چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ بغیر کسی سپورٹ کے زمین کھڑی ہے، بغیر کسی سپورٹ کے زمین پر پہاڑ لگے ہوئے ہیں اور درخت اگ رہے ہیں، اور اس زمین پر دریا اور سمندر بہ رہے ہیں، اور پھر بغیر کسی سپورٹ کے یہ آسمان کا شامیانہ بچھا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ آسمان کا جو شامیانہ تنا ہوا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور یہ دنوں رات جو ہو رہے ہیں اس کو کون لا رہا ہے؟ یہ سورج جو ابھر رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہ چاند جو نکل رہا ہے اس کو کون لا رہا ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ جس طرح وہ نظام بغیر قدرت کے نہیں ہو سکتا، بغیر کسی کاریگر کے کشتی نہیں بن سکتی، تو بغیر اللہ کی قدرت کے یہ نظام بھی نہیں چل سکتا۔ ایک ذات ہے جس کو خدا کہتے ہیں، وہ ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کہاں ہے؟ انسان کے ارد گرد موجود ہے۔ پھر کوئی اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پتہ تو سب کو ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اور اس نظام کا پالن ہار کوئی ہے، اور وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ دولت بھی دیتا ہے، وہ مقام عروج بھی عطا کرتا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، اور وہ موت بھی دیتا ہے، اور موت کے بعد زندگی بھی دیتا ہے۔ وہ کوئی ہے اس کی تلاش میں ہر بندہ نکلا ہے۔ کسی نے بت کو دیکھا اور اس کو اللہ نظر آ گیا، اس نے اس کی پرستش شروع کر دی اور اسی سے مانگنا شروع کر دی۔ کسی نے آگ تپش کو دیکھا تو اس میں اس کو اللہ نظر آیا، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پورے سماوات کا نور ہے، اور اللہ کا نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اور جب جس نے آگ کو دیکھا تو آگ کے سجدے کرنا شروع کر دیے کہ اس کی تپش ہے، اور یہ جلاتی ہے، یہ پکاتی ہے، اور یہ اینٹوں کو بٹھے میں لگا دو تو اینٹیں بنا کے دے دیتی ہے، اور اگر اس کو اسٹیل مل میں جلا دو تو لوہے کو پگھلا کر لوہے سے کئی نظام بنا دیتی ہے۔ یہ آگ شاید یہی خدا ہے، اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ اور کسی نے دیکھا کہ پانی آتا ہے تو بہا کے لے جاتا ہے، پانی آتا ہے تو ویرانوں کو گلزار بنا دیتا ہے، پانی آتا ہے
خدا ہے وہ پانی کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر رب نے کہا